السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. اس ویڈیو میں جسٹس عطر منالہ صاحب نے کراچی بار سے ایک خطاب کیا ہے. اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا اس کے اوپر بات کریں گے، اور اسی سے جڑی ہوئی کچھ اور باتیں بھی جو ہسٹوریکلی رپورٹ بھی ہو چکی ہیں. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. تو تفصیلات کا آغاز کرتے ہیں. آج کراچی بار میں جسٹس عطر منالہ صاحب کو مدعو کیا گیا تھا، اور جو کراچی بار کے سیکرٹری جنرل ہیں، میرے اطلاع کے مطابق یہ ان کی طرف سے انویٹیشن دیا گیا تھا. کراچی بار کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ منیر ملک صاحب کے گروپ کے ہیں، اور ان کو انوائٹ کیا گیا. ایک اطلاع میں نے یہ بھی سنی ہے کہ جو نیکسٹ ٹرم کراچی بار کی آ رہی ہے اس میں شاید یہ ایز اے سیکرٹری جنرل رپیٹ کریں جو اس وقت سیکرٹری جنرل کے عہدے کے اوپر وہ فائز ہیں. تو جسٹس عطر منالہ صاحب، کیونکہ ان کا بینچ سپریم کورٹ ڈسٹرکٹ کراچی میں ہے، انہوں نے آج یہ بات کہی جی کہ اتنا وقت گزر گیا ہے اور ابھی تک پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات بہرحال کرنے والی ضرور ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو انتخابات ہیں وہ سر پہ ہیں، اور ان انتخابات میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں دو گروپس جو ہیں وہ برسرے وہ مقابلہ ہوتا ہے، آپ یوں کہہ لیں. ان دونوں گروپس میں ایک حامد خان صاحب کا گروپ ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آسمہ جہانگیر مرحومہ صاحبہ کا گروپ، جس کو آپ اعظم نذیر تارڑ گروپ بھی کہتے ہیں. تو ایک تو الیکشنز کے دوران اگر کچھ اس طرح کے، یا الیکشن کے قریب اگر کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوں تو ایک تاثر بہرحال یہ ضرور ابھرتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمپین والا معاملہ ہے اس کا تاثر نہیں جانا چاہیے. وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ جسٹس عطر منالہ صاحب جو ہے وہ پہلے کسی کیس میں ایڈیشنل نوٹ لکھا کرتے تھے، اور اس ایڈیشنل نوٹ میں وہ ہسٹری بیان کرتے تھے، اور اکثر ان کے نوٹس میں یہ بات لکھی ہوتی تھی کہ 1956 میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں میں یہ ہوا، فلاں وقت میں مارشل لاء لگا، فلاں میں یہ ہوا. تو وہ ایک پوری جو جوڈیشل ہسٹری رہی ہے اس کے اوپر بات کرتے تھے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ جو ہے وہ ایسے سیاہ واقعات سے بھری ہوئی ہے جہاں پہ فوجی امریت کو نہ صرف ویلیڈیٹ کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اختیار بھی فوجی امروں کو دیے گئے جو انہوں نے مانگے ہی نہیں تھے. کچھ پوائنٹس ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ جسٹس عطر منالہ صاحب جو ہے انہوں نے اس مقام پہ اس جو کراچی بار کا جو خطاب ہے وہ میں کہا کیا. انہوں نے کہا جی کہ جب مجھے دعوت دی گئی تو میں انکار نہیں کر سکا. یہ ملک کی سب سے بڑی بار کا اعزاز ہے کراچی بار. جب کوئی جوان مجھے کچھ کہے تو میں انکار نہیں کر سکتا. آج یہاں آ کر اگر کسی کو باہر ہلکا بھی شک ہے کہ آئین کی بالادستی کا کراچی بار آ کر ان نوجوانوں کو دیکھ لیں. کراچی بار کا ہم سب پر احسان ہے. بحیثیت جج مجھ سے عدالتی تاریخ میں میرے ہیرو کا پوچھیں. ہمارا 77 ایئرز 77 سال کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ 5 ججوں کا نام لوگ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں جنہوں نے مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیا. جس انہوں نے پھر وہ نام بتائے اور کہا جی کہ جب پی سی او آیا تو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے حلف لینے سے انکار کیا. ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے آئندہ کا چیف جسٹس بننا تھا، مگر انہوں نے اپنے حلف کو سامنے رکھتے ہوئے اصولی فیصلہ کیا. عدلیہ کی تاریخ میرے لیے قابل فخر نہیں ہے. میرے لیڈر منیر ملک صاحب اور وہ تمام لیڈران وکلاء جنہوں نے تحریک کو لیڈ کیا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں وکلاء تحریک میں 90 لوگوں نے اپنی جانیں دی. ہم ان کا بھی قرض نہیں اتار سکتے. وہ آئین و قانون کی بالادستی جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں. ہم اس دن میں نے طے کیا کہ 90 نوجوان وکلاء جنہیں کوئی نہیں جانتا وہ ان کی کامیابی تھی. یہاں 77 سالوں میں جو ہے وہ گورننس نہیں آئی. میں کئی فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھا ہے کہ قانون کی
بالادستی جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے. بحیثیت جج حلف اٹھایا ہوا ہے. اس کے الفاظ ہم ہر صبح پڑھتے ہیں. اللہ کو حاضر نظر جان کر ایک حلف اٹھایا ہے. ہمارے اوتھ کا حصہ ہے یہ, اور بدقسمتی سے ہمیں تاریخ بھی جو ہے وہ درست نہیں پڑھائی گئی. ہماری نسل نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے. پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بننے کے وقت رکھی گئی تھی. اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ کتابیں بھی موجود ہیں, اور ساتھ جسٹس اطہر منیلا صاحب نے یہ بھی کہا کہ حلف کی پاسداری کریں, اس ملک میں بھی اس ملک کے لوگوں کا حقوق کا تحفظ کریں. اور منیر ملک صاحب نے کہا ہے جی کہ ہائیبرڈ نظام ہے, تو اس کا مطلب امریت ہے, آئینی گورننس نہیں ہے. وے فارورڈ ایک ہی ہے اور وہ آئین ہی ہے. تو یہ جناب انہوں نے تبصرہ کیا ہے. اور یہ بات تو بہرحال درست ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ججز جو ہیں وہ جو جوڈیشل ہسٹری میں جو ماضی کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تقریروں میں بھی, اور اس کے علاوہ اگر کوئی ججمنٹ لکھتے ہیں تو اس میں بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. لیکن ایک معاملہ پھر یہ بھی ہے کہ پھر اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے کہ وہ ججز جو جب جج نہیں تھے تو وہ زمانہ امریت میں جو ہے وہ سسٹم کا حصہ رہے. پھر یہ بات جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو انہوں نے بھی ایک کیس میں اس وقت کہی جب یہ بات کہی گئی ایک کیس میں جسٹس اطہر منیلا صاحب کی طرف سے کہ جو بہت اہم کیس اس وقت جو پٹیشن پینڈنگ ہے وہ الیکشن سے متعلق ہے, اور جب بھی کوئی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ہم شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ اپنی گردن کو زمین میں دبا لیتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے کہا جی کہ جب جمہوریت آتی ہے تو ججز جو ہیں وہ چھریاں نکال لیتے ہیں, اور جب امریت آتی ہے تو وہ اس نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جب تھے انہوں نے بہرحال بینچ میں موجود کسی جج کا نام نہیں لیا کہ میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, لیکن پھر بعد میں تھوڑا بریک ہوئی, پھر کیس دوبارہ واپس چلا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر ہسٹوریکلی جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے, اور شاید اس کا ادراک پھر یہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ امریت رہی, جمہوریت نہیں رہی. لیکن ایک سٹنگ جج کیونکہ اس کے پاس کیسز آتے ہیں, اس نے کیسز سننے ہوتے ہیں, حکومت کے بھی اپوزیشن کے بھی, تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مناسب یہی ہے کہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہ دی جائیں جو اگر کوئی کیس پھر بعد میں آئے تو پھر اس بات کا ایک امکان ہوتا ہے جی کہ جج کے اوپر اعتراض ہو جائے گا کہ دیکھیں جی آپ فلاں وقت میں آپ نے یہ بات کہی تھی. تو ٹھیک ہے وہ کوئی ایک بات تو عمومی نوعیت کی تھی, لیکن پھر بھی چونکہ یہ کیس میں یہ معاملہ ہے تو اس لیے آپ سنیں نا, تو وہ پھر ایک غیر ضروری طور کے اوپر ایک کنٹروورسی جنم لیتی ہے اور چیزیں چلتی ہیں. تو جسٹس اطہر صاحب نے پہلے بھی ایک بار ایک ایونٹ سے خطاب کیا, اب یہاں پہ بھی خطاب کیا. تو یہ جناب کچھ صورتحال ہے. تو اس معاملے پہ بہرحال جو جوڈیشل ہسٹری ہے وہ تو بہت عرصے سے بیان بھی کی جا رہی ہے, اور بات میرے خیال میں کی بھی جانی چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہے ججز کی طرف سے تقریبات میں نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی پینڈنگ کیس جو ہے اس کو, یا وہ کیس جس نے آنا ہو اس کے قبل از وقت جو ہے وہ جج کا اوپینین جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ جائے, بات آ جائے. اب کراچی بار بذات خود 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف پٹیشنر ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی وکلاء جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اس تقریب میں موجود تھے. تو یہ بہرحال کچھ چیزیں تھیں جو سوچا آپ سے شیئر کی جائیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.